بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل آقا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا کس طرح انتظام فرمایا، آقا علیہ السلام کا کس طرح اعزاز و اکرام فرمایا، اسی پر چند معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ سامعین مکرم، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجنے کا ارادہ کیا، دنیا میں مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نسب کو پاکیزہ بنا دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما تک، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی آقا علیہ السلام کا نسب مکمل زنا سے، مکمل بدکاری سے، مکمل بے حیائی سے محفوظ رہا۔ آقا علیہ السلام کے نسب کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کی جا سکتی۔ سامعین مکرم، دوسرا انتظام، دوسرا بندوبست اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، اس کی طرف بھی خود آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ جو خطبہ کے اندر پڑھی، اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق یعنی حضرت انسان کو چنا، کیونکہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار پیدا کی۔ ان بے شمار مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مخلوقات کو فوقیت عطا کی، فرشتوں کو فوقیت عطا کی، جنوں کو فوقیت عطا کی، انسانوں کو فوقیت عطا کی۔ پھر ان تینوں مخلوقات میں سے جو سب سے افضل جس مخلوق کو بنایا وہ انسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے، آقا علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے بہترین مخلوق یعنی انسان کا انتخاب کیا۔ پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین لوگ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب کیا۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کئی قبیلے ہوئے، ان قبیلوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا۔ بنو کنانہ کے کئی قبیلوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قریش کا انتخاب فرمایا۔ قریش کی کئی شاخوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور پھر حضرت عبداللہ کے گھر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
سامعین مکرم، آقا علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہونا مسلم ہے۔ چنانچہ حضرت آقا علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ سامعین مکرم، عدنان تک آقا علیہ السلام کا سلسلہ نسب صحیح روایات سے بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے، اور عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا یہ بھی مسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، تیسرا انتظام جو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے فرمایا، اس انتظام کی طرف بھی حدیث مبارکہ کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات میں سے اس زمین کا انتخاب کیا جس زمین کے اوپر کعبۃ اللہ کو بنایا۔ پھر اس زمین میں سے اللہ تبارک و تعالی نے خشکی کا انتخاب کیا۔ خشکی کے تمام حصوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جزیرہ عرب کا انتخاب کیا۔ جزیرہ عرب کی جگہوں میں سے بہترین جگہ حجاز مقدس کا انتخاب کیا۔ حجاز مقدس میں سے شہر مکہ کا انتخاب کیا۔ شہر مکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے قریب حضرت عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا اور اس گھر کے اندر آقا علیہ السلام کو بھیجا۔ سامعین مکرم، یہ انتظام، یہ تیاری اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے شروع کی تھی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام سے عرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے نو مولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسی وادی جو غیر ذی زرع تھی، جہاں پر کسی انسان کے رہنے کی اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے اپنے حبیب کو اس زمین پر بھیجنے کی تیاری شروع کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہے، ان کی پرورش وہیں پر ہوئی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کو دوبارہ آباد کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان وہاں پر پھلا پھولا، اور پھر آقا علیہ السلام ان خاندانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، چوتھا انتظام جو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے قبل فرمایا، وہ آقا علیہ السلام کا انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کی روحوں سے آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا، آقا علیہ السلام کی مدد و نصرت کرنے کا اقرار لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تورات، زبور، انجیل کے اندر آقا علیہ السلام کے تذکرے کو فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے تمام انبیاء کرام کو، یہود و نصارہ کے علماء کو، وہ لوگ جو تورات، زبور، انجیل کا علم رکھتے تھے، ان لوگوں کو آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار تھا۔ سامعین مکرم، اور یہ انتظار صرف انسانوں کو نہیں تھا بلکہ تمام مخلوقات کو تھا۔ جس طرح کے روایات کے اندر حامہ جن کا واقعہ آتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھا، اور جس طرح غار ثور کے اندر رہنے والے سانپ کا تذکرہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ وہ صدیوں سے آقا علیہ السلام کا انتظار اس غار کے اندر چھپ کر رہا تھا۔ سامعین مکرم، اس طرح کے بے بہا انتظامات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل فرمائے، اور انتظامات کے فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر آقا علیہ السلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ سامعین مکرم،
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا اگر انسان حق ادا کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے بندہ ناچیز اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے احوال، ولادت کے بعد کے کچھ احوال کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔